بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ موارد الزمان کا ہمارا چل رہا تھا گناہوں کی نحوستیں اور آفتیں۔ ابن قیم کا بیان جو ہے آج اس حوالے سے ہمارا تیسرا سیشن ہے۔ کہتے ہیں کہ گناہوں کی ایک آفت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی تعظیم جو ہے وہ دل سے ختم کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک ہیبت دل میں ہوتی ہے۔ اچھا، وہ اسی صورت میں قائم رہتی ہے جب اس کے حکم کی تعظیم بھی آپ کی زندگی میں موجود ہو۔ تو جب آپ اس کے احکام کو مسلسل پامال کرتے چلے جاتے ہیں تو اللہ کی ہیبت اور اس کی جلالت شان جو ہے وہ آپ کے اس دل کے اندر نہیں رہتی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کا امتحان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شان وہ پورے جہان میں قائم نہیں کر سکتا۔ چلے مان لیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک حوالے سے بات ہو بھی رہی تھی۔ اللہ رب العزت کی جو بادشاہت ہے وہ اس پورے جہان میں اس کو قائم بندہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں یہ جو تمہارا دل ہے یہ تو خالصتاً تمہاری قلم رو ہے نا، اس میں بڑا کون ہے؟ اس کا بادشاہ کون ہے؟ اس میں بھی دوسرے ہیں۔ اب یعنی تو چھوڑ دو جہان میں اللہ کی خدائی ہے نہیں ہے، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی خدائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس دل کے اندر تو بڑا کر دو۔ اس میں یہاں پر تو اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت ہو اور اسی کا جلال ہو اور اسی کی ہیبت ہو اور اسی کی کبریائی ہو، تو یہ اسی صورت میں قائم رہے گی جب اس کے احکام کی تعظیم ہو۔ تو گناہوں کا ہونا اللہ رب العزت کی اس دل میں خدائی اور بادشاہی اور کبریائی اور عظمت کا تصور جو ہے وہ ختم کروا دے گی تمہارے دل سے۔ کہتے ہیں کہ 16ویں نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کا کرنا جو ہے وہ اس بات کا موجب بنے گا کہ اللہ بندے کو بھلا دے۔ نسوا اللہ فنسیہ، جب آدمی اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ بندے کو بھلا دیتا ہے، تو بندے کی پھر اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک بڑی خوبصورت بات کی کسی نے، کہتے ہیں کہ یعنی یہ یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ میں، اب اس سے بری جگہ تو کوئی نہیں ہوگی نا، مچھلی کے پیٹ میں جا پڑے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوئے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو پکارا ہے اور اللہ نے ان کی وہاں سے بھی سن لی ہے۔ اس نے جو بڑی خوبصورت بات کی وہ یہ ہے کہ عرش والے نے یہ آوازیں بہت سن رکھی تھیں اس سے پہلے، یہ نہیں ہے کہ اسی میں پھنسا ہے تو آج اللہ کو پکارنے لگا ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہ آواز نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کو آپ سمجھیں، یہ عرش والا اس کی آواز سے بہت مانوس ہے، یہ روز اس کو پکارتا ہے۔ جب یہ بڑا خوش تھا نا، بڑے اچھے اوقات میں تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا تھا۔ آج یہ پھنسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آج اس کی سن لی ہے۔ تصور کریں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کبھی اس نے نہ پکارا ہو، کبھی اللہ کو یاد نہ کیا ہو، آج پھنسا ہے تو آج اللہ کو یاد کرنے بیٹھا ہے، تو کیا اللہ رب العزت اسی طریقے سے مچھلی کو حکم دیں کہ چل جا، بھاگ اور اس سمندر سے نکل جا کے ساحل پہ جا اور وہاں پر الٹی کر کے اور یونس علیہ السلام کو باہر نکال دے؟ تو کہتے ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو یاد کرنا۔ اللہ کسی کو یاد کرتا ہے، کسی کو یاد رکھتا ہے، اور برے سے برے وقت میں پھر جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے، بنسبت ایک ایسے شخص کے کہ جو اللہ کو بھلا چکا ہے اور اللہ اس کو بھلا چکا ہے۔ ضرورت تو اس کو پڑتی ہے، روز ہی پڑتی ہے، تو جب ضرورت اس کو بہت سخت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنے گا۔ تو کہتے ہیں کہ گناہوں سے ایک آدمی جو ڈرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی وہ شان قائم رہتی ہے جس کے دم سے اللہ تعالیٰ اس کو بھلاتا نہیں۔ اچھا، 17واں پوائنٹ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف کو انسان کا دل مسلسل سفر کرتا ہے۔ انسان ہمیشہ، آپ نے وہ دیکھا بھی ہوگا، روزانہ آپ کی ایک حالت ہوتی ہے اللہ کی طرف کو رخ کرنے کی، توجہ کرنے کی، بالکل ایسی ہے کہ جیسے کسی سفر کرتے ہوئے
کسی وہ دن آپ جو ہے نا وہ بیٹھے رہتے ہیں، چل ہی نہیں رہے ہوتے، لاغر سے ہو گئے ہیں، لتھارجی سی محسوس کر رہے ہیں، چلا ہی نہیں جا رہا۔ اچھا، پھر کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ خوب لمبے لمبے بڑے بڑے میل کا سفر جو ہے وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ طبیعت ساتھ دے رہی تھی، اور جو ہے وہ بندے کی ذہنی نفسیاتی کیفیت یہ تھی کہ وہ کر لے۔ محنت تو ہونی ہے، سفر تو کرنا ہی ہے، تو اللہ کی طرف کو انسان مسلسل سفر کرتا ہے، اسی کو سلوک بھی کہتے ہیں۔ یہ سالک بنیادی طور پر صوفیہ نے، بہت سارے ہمارے اہل علم نے اس لفظ کو بھی کہ سالک، سالک کا مطلب ہے اللہ کی طرف کو چلنے والا، اللہ کی طرف کو سفر کرنے والا شخص جو ہے۔ تو کہتے ہیں جو سلوک کی منزلیں ہیں قلب کی اللہ کی طرف کو، وہ بہت اچھی طے ہوتی ہیں جب آدمی گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ تو دار آخرت کی طرف کو انسان کا چاؤ اور انسان کا شوق جو ہے وہ دیدنی ہوتا ہے جس وقت وہ اپنے اوپر گناہوں کو حرام کیے ہوتا ہے، اور اللہ کی حدوں کی ایک دھاک اس نے اپنے وجود کے اوپر قائم کر رکھی ہوتی ہے۔ اچھا، 18واں پوائنٹ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ گناہوں کے کرنے سے نفس جو ہے وہ حقیر ہو جاتا ہے۔ نفس مطلب کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ نفس کی بلندی ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو بعض چیزوں سے یہ اپنے کو بہت اوپر رکھے ہوئے، تو بنیادی طور پر یہ گرنا ہے کہ قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ دسا کیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو لتھیڑ لیا، جس نے اپنے آپ کو گندگی میں رہنے دیا۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ گندگی کی ایک حالت ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری پاکیزگی کی ایک حالت ہے۔ تو نفس جو ہمیشہ پاکیزہ رہتا ہے اس کے اندر ایک بلندی اور عظمت اور عزت نفس آتی ہے، اور جو گناہوں پر خوب اپنا جو ہے وہ حوصلہ کھولتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ غلاظت کھانے والا ہے، تو اس نفس کے اندر حقیر اور نیچ ہونے کے بہت سارے جوانب جو ہیں وہ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں بہت بہت عزت دار ہوتے ہیں، بہت بہت خوددار ہوتے ہیں، کروڑوں کا مال بھی ان کے آگے پھینکا جائے تو وہ نگاہ غلط انداز جسے کہتے ہیں وہ بھی ڈالنے کے روادار نہیں ہوتے، اتنے اونچے ہوتے ہیں، مال دولت سارا کچھ سے وہ اپنے آپ کو اونچا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جن میں بڑے آرام سے کوڑیوں پہ بکتے ہیں لوگ، ان کے لیے وہ کچھ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے دراصل گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھا تھا۔ اگلا یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے وہ ہوتے ہوتے شیطان کی قید میں چلا جاتا ہے۔ شیطان جو ہے بعض لوگوں کے ساتھ تو صرف دوستی لگاتا ہے، بعض لوگوں کو اس سے زیادہ دوست بناتا ہے، آخر بعض لوگوں کو تو باقاعدہ اپنے قید خانے میں جکڑ لیتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو اگر آپ کہیں کہ نماز پڑھ لے، زور بھی لگا لیں، ان سے نماز پڑھی نہیں جاتی۔ آپ نے شاید وہ نہیں دیکھا ہوگا، ہمیں یاد ہے بڑا عرصہ پہلے گاؤں میں ایک آدمی کو، لڑکا تھا، اس کو بڑا دن تیار کرتے رہے، آخر ایک دن لڑکوں نے جو ہے وہ اس کو زور سے جو ہے نا پکڑ لیا، آج تو کہتے تجھے نماز پڑھا کے چھوڑنی، نماز یہ پڑھ لے۔ وہ آیا، وہ اچھا چلو چلتا ہوں، کہتے ہیں وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے تو وہ اس نے ظاہر یہ کیا کہ غسل خانے میں جا رہا ہے، وہاں سے اس نے ایسے دوڑ لگائے سب کے سامنے جیسے چوری کر کے بھاگا۔ یعنی اس کے لیے پتہ نہیں کتنا مشکل ہو گیا کہ وہ صرف نماز میں پڑھے کہ، تو یہ حالت ہے کہ جب آدمی نے گناہ اتنے کیے تو بالآخر وہ شیطان کی قید میں چلا گیا ہے، اور شیطان باقاعدہ اس پر اپنا حکم چلاتا ہے۔ آخری بات جو ہے وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مسلمان معاشرے کے اندر ایسا بندہ جو ہے اگر وہ صحیح مسلمان معاشرہ ہو، اس کی کوئی عزت اور کوئی وقار جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان معاشرے میں عزت احترام اللہ والوں کے ہاں اس کو ملتا ہے جس کی مجموعی سیرت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت سے پر ہوتی ہے۔ تو دوسرا بندہ جو ہے نیک لوگوں کے ہاں جس بندے کو عزت بھی نہیں مل سکتی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور جو بندہ جو ہے وہ نیک لوگوں میں آج فٹ نہیں ہوتا، وہ کیا توقع رکھے گا کہ آخرت میں مثلا وہ کہاں ہوگا؟ جو بندہ نیک لوگوں میں فٹ ہی نہیں ہوتا، نیک لوگوں کے معاشرے میں وہ ویلکم ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، وہ واضح طور پر اپنے آپ کو دوزخیوں کے اندر شامل کر رہا ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. جنت میں صرف وہ جائے گا جو تقی ہوگا، جو متقی ہوگا. تو جنت میں برے لوگوں کا تو داخلہ ہے ہی نہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ نیک لوگوں کے اندر فٹ نہیں ہوتے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت